بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ارشد کامل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، محمد علی مرزا جو ہیں ان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک پازیٹیوٹی کا پہلو ہے اور دوسرا نیگیٹیوٹی کا پہلو ہے۔ پازیٹیوٹی کا جو پہلو ہے اس میں ہمیں تذکیر بالقرآن نظر آتی ہے، بدعات کے خلاف لڑائی نظر آتی ہے، اور اس میں وہ جو خرافات ہمارے دین کے اندر بعض لوگوں نے شامل کر دی ہیں اس کے خلاف ایک جہاد نظر آتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری جو نیگیٹو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ خواہ جو بزرگ گزر چکے ہیں دنیا سے ان کے اوپر جو ہے طنز و تشنیع، اور ایون صحابہ کے حوالے سے وہ رویہ جو کبھی اہل سنت کے اندر جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا، وہ رویہ اختیار کرنے کی ایک کوشش، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس قسم کی باتیں جو کہ کبھی کوئی سنی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے افراد جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرنے کا نہیں سوچ سکتے تھے آج سے پہلے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے کہی ہیں، اور اس پر شدید لوگوں کی طرف سے پھر ری ایکشن آتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے تعریف کرتا ہوں محمد علی مرزا کی کہ وہ دراصل تذکیر بالقرآن جس طرح کی وہ کرتے ہیں اس سے یاد آ جاتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی رحمہ اللہ۔ یعنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جس طریقے سے ریزننگ کے ساتھ تذکیر بالقرآن کی دیا کرتے تھے یا درس قرآن دیا کرتے تھے، وہ ریزننگ جو ہے وہ ہمیں ان کے چند شاگردوں میں نظر آتی ہے، جو کہ ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جو کہ تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا کے اندر بھی وہ جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس میں ایک ریزننگ ہوتی ہے، جس میں ایک پڑھا لکھا پن ہوتا ہے، اس طریقے سے بات کی جاتی ہے جس طریقے سے ریزننگ دے کے بات کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ اور جو ایک پڑھا لکھا آدمی جس ریزننگ کو، جس بات کو، جس لیول کو سمجھتا ہے اس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کا ایک کلپ جو ہے وہ میری نگاہ سے گزرا، سوچتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ان سے اختلاف ہے بعض باتوں کے اندر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، لیکن تذکیر بالقرآن کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اچھی ریزننگ کے ساتھ جو ہے وہ تذکیر بالقرآن کرتے ہیں۔ تذکیر بالقرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت، قرآن کریم کے ذریعے سے یاد دہانی۔ تو آئیے انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کلپ دیکھتے ہیں اور اس پر میں اپنا ری ایکشن بھی دیتا ہوں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو یہ انسان کتنا ہی وہ احسان فراموش ہے۔ من ای شیء خلقہ، اس نے غور نہیں کیا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ، ایک نطفہ منی کا، خلقہ فقدرہ، اس سے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے اتنا احسان فراموش ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے ایک بے قدر پانی سے اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے، اس اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اس کی نافرمانی اختیار کرتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بے قدر پانی جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی لوگ کراہت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، عموماً اپنی گفتگو میں اس پانی کا ذکر کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے اس کی ابتدا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے پیدائش کے اس مرحلے سے گزارتا ہے اور ایک راستہ آسان کر کے وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ زندگی میں اسباب اسے مہیا کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ زندگی گزارے۔ ثم اماتہ واقبرہ، پھر اسے موت مل جاتی ہے اور وہ قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ عموماً قبر میں پہنچایا جاتا ہے، بعض اوقات قبر میں نہیں بھی پہنچایا جاتا، تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، سمندر ہی اس کی قبر ہے۔ کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، وہ شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے۔ کوئی ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں، اس کے لیے قبر وہ ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر۔ اللہ سے بھاگ کے نہیں کوئی کہیں جا سکتا۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ مر کے بھی چین نہیں۔ دیکھیں نا، آپ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، وہ جو خودکشی جس نے کر لی وہ تو مارا گیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس شخص نے خودکشی کی تو وہی عذاب اسے دوزخ میں دیا جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرے سے مارا تو اس کے ہاتھ میں چھرا دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل ہی کرتا رہے گا اور اسی تکلیف سے گزرے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ کلا لما یقضی ما امر، یقیناً
وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. یعنی قیامت کے دن نافرمان کا نقشہ کھینچا جائے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا انسان نے اپنے کھانے کے اوپر کبھی غور نہیں کیا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے اگایا غلہ. انسان اپنی خوراک پہ غور کر لینا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یقین کریں میں تو کبھی تربوز کاٹتا ہوں تو پریشان رہ جاتا ہوں کہ کیا اللہ نے باہر اس کے ایک خول چڑھایا ہے، پھر اس کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے، پھر اس کے اندر سینکڑوں بیج رکھے ہیں اور ہر بیج کے اندر ایک ایک تربوز ہے، اور ایک ایک وہ تربوز جس کے اندر بھی سینکڑوں ہیں. یہ آپ جناب فیکٹوریل پرابلم شروع ہوتا جائے گا. ایک آپ جو بیج دیکھ رہے ہیں اس میں کروڑوں تربوز ہیں، کیونکہ اس سے ایک تربوز بننا ہے، اس میں سینکڑوں، پھر ہر ایک سے اس طرح سے فشن ریئیکشن سٹارٹ. اللہ فرماتا ہے تم اپنے کھانے والی چیزوں پہ غور کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کیسا، پھر ان کو کمپیٹیبل بھی کیا. آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس لا کے رکھتے ہیں، کھائے گا؟ کمپیٹیبل ہی نہیں. اور بکری کے سامنے آپ بالکل صاف ستھرا قیمہ لا کے سجا کے رکھتے ہیں، نہیں کھائے گا، دیکھے گی بھی نہیں اس طرف، سونگ کے پرے کر دے. کمپیٹیبلٹی نہیں. تو صرف خوراک اللہ نے پیدا نہیں کی، ہمیں کمپیٹیبل بھی بنایا. سر یہ ہم جو لہسن پیاز یہ جتنی چیزیں کھا رہے ہیں ان کی اتنی سی مقدار بھی ہمیں موت دینے کے لیے کافی ہو اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. زہر بھی اتنا صحیح ہوتا ہے نا، بندہ مر جاتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، ہم آہنگ ہے کہ ہمارے لیے وہ بینیفیشری ہے، فائدہ مند ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا. یہ کس نے؟ اللہ نے بنایا اسے. اللہ فرماتا ہے اپنی خوراک کے اوپر غور نہیں کیا تم نے؟ کس طرح ہم نے زور سے پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں سے اگایا غلہ. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں، طرح طرح کی سبزیاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں. اور سر کھجور کے درخت کو دیکھیں کتنی بلندی پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے خوشے لگائے ہیں، اور ان کے اندر مٹھاس رکھی ہے. جس پانی سے آپ سیراب کرتے ہیں اور جس زمین میں وہ درخت اگا ہوتا ہے وہاں نہیں ہے، نمکیات ہی ہوتے ہیں. اور کیا زبردست کھجوریں لگتی ہیں. اور زیتون وحدائق غلبا، اور گھنے باغات. وفاکہۃ وابا، اور پھل اور گھاس. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان ہے برتنے کا تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کا. اچھا مویشیوں کا ذکر آتا ہے، ہم لوگ عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے کون سے مویشی پالے ہوئے. ہم میں سے اکثر لوگوں نے تو نہیں پالے ہوئے، سوائے گاؤں کے لوگوں کے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مارا. اور آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے سر، یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں کہ کسی نے مویشی پالے ہوئے ہیں تو ان کا دودھ آپ تک آ رہا ہے. آج دودھ ختم ہو جائے نا، انسانیت ختم ہو جائے. یہ تو بچہ بڑا ہوتا ہے تو باقی چیزیں کھا رہا ہے نا. جو چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال تک، وہ کس چیز کے اوپر زندہ ہوتا ہے؟ دودھ. تو دودھ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ انہی مویشیوں سے آ رہا ہوتا ہے. دودھ صرف ختم کر دے انسانیت ختم ہو گئی. اور اللہ فرما رہا ہے ان مویشیوں کی خوراک بھی ہم زمین سے پیدا کر رہے ہیں. اگر زمین سے خوراک پیدا ہی نہ ہو، مویشی زندہ ہی نہیں رہیں گے، اور جب مویشی نہیں رہیں گے تو انسانیت کہاں سے رہے گی؟ ہماری بھی خوراک ختم ہو جائے گی. سر یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے نا، اس کے بعد اگر کسی کو یہ وہم بھی آ جائے گا کہ بزرگ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کروائے. اور سر بزرگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھاس اگتی کیسے ہے، سوائے اتنا ڈیٹا جتنا قرآن میں آیا ہے، وہ بھی اگر انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو. باقی سائنس آج ہمیں ڈیٹیلز بتا رہی ہے کہ یہ ایک بیج جو ہے اس کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو کوئی شخص کہتا ہے جی نگاہ مار کے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بیج نہیں. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، جن فرشتے پیغمبر مل کے بھی ایک بیج نہیں پیدا کر سکتے. درخت بنانا تو بہت بڑی بات ہے. تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے. تو دوستو یہ تھی محمد علی مرزا کا وہ ویڈیو یا وہ کلپ جو کہ مجھے پسند آیا اور جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا.
اب بات کیا ہے کہ میں محمد علی مرزا کے حوالے سے ہمیشہ سے خوش گمانی یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو تذکیر بالقرآن تک محدود کریں، اور جو بدعات اور جو خرافات دین اسلام کے اندر شامل کر دی گئی ہیں، دین کا حصہ سمجھ کر شامل کر دی گئی ہیں، اگرچہ وہ دین نہیں ہے لیکن دین کا حصہ بنا کر اس کو پیش کر دیا گیا، کم از کم اس کے حوالے سے وہ جو جہاد ہے اس کو جاری رکھیں۔ ہاں، صحابہ کے اوپر نہ آئے، کیونکہ صحابہ جو ہے یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہو جاتا ہے، یہ وہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے پھر توہین مذہب کی طرف یہ معاملات چلے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی ذہین آدمی جو بہت کچھ اچھا کر سکتا ہے اور بہت اچھا پروڈیوس کر سکتا ہے، بہت اچھی جو ہے یہ پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے دین اسلام کے حوالے سے، وہ خواہ مخواہ میں ان چکروں میں ویسٹ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کہ کبھی جو علماء ہیں ان سے جھگڑا، کبھی قاتلانہ حملے، کبھی جو ہے وہ صحافیوں سے، اب آج کل چل رہا ہے معاملہ عمران ریاض خان سے ہو گیا تو آفتاب اقبال سے ہو گیا، یہ ویسٹیج آف ریسورسز ہے۔ میرے حساب سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا کرتے تھے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو تھے وہ دراصل انہوں نے اپنے آپ کو، جو تعلیمات وہ دے رہے تھے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے بہت ساری باتیں، وہ بھی بہت کچھ جانتے تھے، وہ بھی بہت ساری باتیں کر سکتے تھے جو کہ ارریلیونٹ ہوتی، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا قد کاٹ تھا بہت بڑا، وہ کر سکتے تھے، اپنی رائے بہت ساری باتوں میں دے سکتے تھے، وہ نہیں دیتے تھے۔ اس لیے نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے ویسٹیج آف ٹائم ہوگا، ویسٹیج آف ریسورسز ہوگا۔ انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا تھا قرآن کریم کی تعلیم تک۔ قرآن کریم کی تعلیم وہ دیا کرتے تھے، قرآن کریم سمجھایا کرتے تھے پڑھے لکھے لوگوں کو، اپنے جس طریقے سے وہ قرآن کریم سمجھاتے تھے اس طریقے سے قرآن کریم سمجھانے کے لیے انہوں نے اسٹوڈنٹس پیدا کیے جو انہی کے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹس کتنے نکل چکے ہیں ابھی تک۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، جو انہوں نے اقامت دین کی جد و جہد جاری رکھی ہوئی تھی تنظیم اسلامی کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا تھا۔ وہ اسی کے حوالے سے ساری ان کی گفتگو کا محور اور مرکز ہوا کرتا تھا۔ چاہے آپ ٹاک شوز ان کے اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے ان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جی فلسطین کے مسئلے کا حل کیا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک سائزیبل ملک کے اندر جب تک آپ اسلام کو نافذ نہیں کر دیتے ہیں تب تک پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات جو ہے وہ ہر حوالے سے ہر فورم کے اندر کہا کرتے تھے۔ تو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہی کہوں گا کہ جو انہوں نے اپنا میدان فکس کیا ہوا ہے، علمی میدان انہوں نے فکس کیا ہوا ہے اپنا، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اس کے اندر وہ اگر بدعات کے حوالے سے اور جو رسمیں ہیں جو خامخواہ کی شامل کر دی گئی ہیں اس کے حوالے سے، ان کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کو شامل نہیں کرتے، خصوصاً کیس سینسیٹیو ہے صحابہ کا معاملہ، اس کے اندر وہ اگر اپنے آپ کو انوالو نہ کرے تو بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کو چاہیے، میری خواہش ہے اور میری دردمندانہ ان سے اپیل ہے کہ وہ اس حوالے سے رجوع کریں اور اپنی رائے کو ری وزٹ کریں اس معاملے میں۔ اور یہ جو معاملات ہیں حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو جو ہے مزید ان پر بات نہ کریں، ان کو مزید کنٹینیو نہ کریں، بلکہ اس حوالے سے وہ اپنی رائے سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو تذکیر بالقرآن اور جو اس کے علاوہ بدعات کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں اس تک وہ محدود رکھیں، تو امت کا اور بہت سارے نوجوانوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔